ہم اور آپ ایک اللہ کے مقدس برگزیدہ ولی اور ایک عظیم شخصیت شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم پیلی بھیت شریف یعنی حضور قطب زمن معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی یاد میں یہاں موجود ہیں. ان کی یاد میں اس محفل کا اہتمام کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے. میں نے ابھی 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا کہ ولایت کو پہچاننا ولی کسے کہا جاتا ہے. اسے لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے ذہن کے مطابق اپنی ذہنیت کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق الگ الگ معیار بنا رکھا ہے. مگر حقیقت میں ولی کون ہے یہ فیصلہ نہ ہم کریں گے نہ فیصلہ آپ کریں گے. یہ فیصلہ اللہ کا قرآن کرے گا. آیتیں پڑھی جاتی ہیں عموماً آپ نے سنا ہوگا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. اب لوگ بیان کرتے ہیں فلاں جگہ ایسا ہوا انہوں نے دعا کر دی تو وہ مریض صحیح ہو گیا شفا پا گیا تو یہ دلیل بن گئی کہ یہ ولی ہیں. فلاں جگہ ایسا ہوا جا رہے تھے وہ ٹرین اسٹیشن پہنچ نہیں پائے تو ٹرین لیٹ ہو گئی جیسے ہی وہ پہنچے ویسے ہی ٹرین آ گئی تو اس سے سمجھ لیا کہ یہ کرامت ہو گئی یہ اللہ کے ولی ہو گئے. فلاں جگہ ایسا ہو گیا تو اس کو معیار بنا لیا انہوں نے جو کہہ دیا جیسا زبان سے نکلا ویسا ہی ہوتا چلا گیا تو معیار بنا لیا کہ ہاں یہ ولی ہے ولایت یہ کرامت ہو گئی. یقیناً ایسی کرامتیں ہوتی ہیں. یقیناً اس طرح سے کرامتوں کا صدور اللہ والوں سے ہوا ہے. مگر جہاں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ آیت پکار کر کے کہہ رہی ہے. اللہ کے ولیوں کی عظمت یہ آیت پکار کے بیان کر رہی ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جسے خوف نہیں ہوتا. اللہ کا ولی وہ ہے جسے غم نہیں ہوتا. مگر ولی ہے کون؟ حقیقت میں ولی کی تعریف ہے کیا؟ ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھے تو کیا ہم ولی مان لیں؟ فضاؤں میں اڑتا ہوا دیکھے تو کیا ہم ولی مان لیں؟ دریا پہ سفر کرتا ہوا دیکھے تو کیا ہم ولی مان لیں؟ قرآن کہتا نہیں. آگے پڑھو الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کون ہے؟ ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو. الذین آمنوا ایمان لائے وکانوا یتقون اور تقوی اختیار کیا. یعنی قرآن نے ذہن دے دیا ولیوں کو پہچاننا ہو تو ہواؤں میں اڑنے سے نہ پہچانو. ولیوں کو پہچاننا ہو تو اس کی دعا کی تاثیر دیکھ کر کے نہ پہچانو. ولیوں کو پہچاننا ہو تو اپنے کاروبار کے لیے دعا کرا کر کے نہ پہچانو. ولیوں کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول میں وہ کس درجے پر فائز ہے اور اس کے بعد یہ دیکھو تقوی و طہارت کے کس منزل پر فائز ہے وہ متقی ہے یا نہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ ایمان میں بھی کامل ہے تقوی میں بھی کامل ہے تو قرآن کہتا ہے اب ولی مان لو. یہ ہے ولی کی پہچان. خدا نخواستہ کسی ولی سے زندگی بھر میں کوئی کرامت صادر نہ ہو تو کرامت کے صادر نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ اسے ولی نہیں کہا جائے گا اسے ولی نہیں مانا جائے گا. بل کرامت تو بات کی چیز ہے. فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت شریعت پر سختی سے قائم رہنا یہ کرامت کے اوپر ہے. یہ کرامت سے بڑھ کر کے ہے. تو ولی کو پہچاننا ہوگا تو ہم اس سے نہیں پہچانیں گے کہ کرامت بتاؤ تب ہم ولی مانیں گے. اس کی دعا کی تاثیر بتاؤ تب ہم ولی مانیں گے. مرید ہونے کے بعد جو ہے کاروبار صحیح چل جائے
تو مرید مانیں گے، دعا کرا دے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائے تب ولی مانیں گے۔ نہیں، ولی ماننے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ایمان دیکھو اور تقوی دیکھو، اور ایمان اور تقوی کے جو درجے بیان کیے گئے ہیں اس کے بھی الگ الگ مراتب ہیں۔ تو جب تقوی دیکھا جائے گا تو تقوی میں سب سے پہلے تو ایمان موجود ہی ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ حرام سے بچتا ہے، فرض کی ادائیگی کرتا ہے یا نہیں، پھر اس کے آگے کا درجہ آئے گا کہ مکروہ تحریمی سے بچے اور واجب کی ادائیگی کرے، پھر اس کے آگے کا درجہ آئے گا سنت پہ عمل کرے اور اطاعت سے بچے، اس کے آگے کا درجہ آئے گا کہ مستحب پر عمل کرے، خلاف اولا سے بچے۔ یہ تقوی کے درجے ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی ڈھونگی سنت سنت چلاتا ہو اور فرض کو چھوڑتا ہو، قسم خدا کی شیطان ہو سکتا ہے، ولی ہرگز نہیں ہو فرض چھوڑے، حرام کا ارتکاب کرے اور سنت کا دعویٰ کرے، ولی نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کا درجہ یہ ہے پہلے حرام سے بچو، فرض ادا کرو، پھر مکروہ تحریمی سے بچو اور واجب پر عمل کرو، پھر آگے اطاعت سے بچو اور سنت پہ عمل کرو، پھر آگے خلاف اولا سے بچو اور مستحب پر عمل کرو۔ یہ درجے ہیں۔ کوئی ڈائریکٹ مستحب سنت چلائے، حرام کا خیال نہ ہو، فرض کی ادائیگی کا خیال نہ ہو تو ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب اسی پیرائے میں آؤ، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، اور حج فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ یہ درجے ہیں، یہ حج، یہ فرائض ہے۔ مگر یہ داڑھی دیکھ کر کے تو لوگ کہہ دیتے ہیں بڑا متقی ہے، روزہ دیکھ کر کے تو کہہ دیتے ہیں تقوی والا ہے، نماز دیکھ کر کے تو کہہ دیتے ہیں تقوی والا ہے، اور سنت کی ادائیگی دیکھ کر کے تو کہہ دیتے ہیں تقوی والا ہے۔ مگر سنو، عالم حق کی اور ولی کی یہ پہچان ہے کہ یہ سب تو اپنی جگہ پر ہے، مگر ان کی ایک ذمہ داری الگ ہوا کرتی ہے۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ حدیث پاک میں بھی ہے، اور اولیاء کرام نے، علماء نے بھی بیان فرمایا اور اعلیٰ حضرت نے بھی بیان فرمایا کہ ولی جو ہوگا اور عالم حق جو ہوگا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو فتنہ اٹھتا دیکھے اس کا سد باب کرے، اس کا رد کرے۔ اگر فتنہ اٹھ رہا ہے وہابیت کا، رد کر رہا ہے، فتنہ اٹھ رہا ہے دیوبندیت کا، رد کر رہا ہے، فتنہ اٹھ رہا ہے سلہ کلیت کا، رد کر رہا ہے، تب تو وہ پیر ہے، تب تو وہ عالم ہے، تب تو وہ مفتی ہے، اور اگر قائم ہے تو یہی استقامت ہے اور یہی کرامت کے اوپر ہے۔ ولی مرید نہیں بنائے گا، ولی شاگرد نہیں بنائے گا، ولی خلیفہ نہیں بنائے گا، ولی تو قرآن بتائے گا، اللہ بنائے گا۔ بے شک ولی کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سبحان اللہ۔ پہلے ایمان کے کس درجے پر ہے وہ دیکھا جائے گا، تقوی کے کس درجے پر ہے وہ دیکھا جائے گا۔